گھر بیٹھ کر کوئی ایسا جگاڑ مل جائے جو ہم کر سکیں, ہماری کوئی لاٹری نکل جائے, کوئی پرائز بانڈ نکل آئے, یا کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم کر کے کچھ ایسا کر جائیں جہاں پہ ہمیں نام مل جائے, ہمیں شہرت مل جائے, ہم اسپاٹ لائٹ میں آ جائیں اور بہت سارے لوگ جو ہے ہماری سکسیس سٹوری کو ڈسکس کریں. تو کچھ ایک ایسی ہی پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے اپنے آپ اپنی مدد آپ کے تحت ایک محنت کی, کام کیا اور ورلڈ وائڈ جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا. اب جو دوسرے بچے ہیں, جو طالب علم ہیں, جو اس چیز کی لگن اور طرف رکھتے ہیں, ان کے لیے ایک راہ ہموار کر رہے ہیں, ان کو گائیڈنس دے رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا جناب انجینئر مقصود علی کمبوہ صاحب نے, جو کہ فاؤنڈر آف TSI انجینئرنگ کیلیفورنیا US سے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں ان کی سکسیس سٹوری کیا ہے, کیسے یہ چیزیں اچیو کی گئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی. سیکنڈلی سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا تعلق ماشاءاللہ سے فیصل آباد سے ہے, پنجابی کی آپ پوئٹ ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک کامن لے مین میں ہم جو دیکھتے ہیں. پھر جا کے ورلڈ وائڈ اتنے کنٹریز میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا, یونیورسٹیز میں لیکچرز میں جانا, اور بچوں کو اس چیز کے لیے گائیڈ کرنا, آئیڈیلسٹک اپروچ سیٹ کرنا کہ وہ کس طرح سے اپنا کام کر سکتے ہیں, کس طرح سے صرف ہم یہ نہ سوچیں کہ 40-50 ہزار کی نوکری بھی مل جائے تو ہم اس میں راضی ہیں. یہ کیسے سلسلہ شروع ہوا, آپ کو کس بات نے اٹریکٹ کیا, یا آپ کو کہاں سے کک ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, thank you very much for giving me an opportunity to talk on this platform. تو آنیسٹلی یہ تو ایک علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ زندگانی ہے صدف, قطرہ نیسا ہے خودی, وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. اب اس میں دیکھیں کہ اگر وہ جو سی پی ہے اس کے اس سمندر کی لہریں ادھر سے ادھر مار رہی ہیں اور اینڈ پہ جا کے اس سے گوہر بنتا ہے, اسی طرح ہماری لائف ہے. یہ ایک کانٹینیوس سٹرگل کا نام ہے. یہ ایسے نہیں ہمارے اندر روح ہے تو ہم نے ایک کانٹینیوس سٹرگل کرنی ہے لائف میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا پاتھ ڈیفائن کیا ہوا ہے, آپ نے جو پاتھ اسی میں سے آپ اپنے ارادے کے مطابق چلنا ہے. دیکھیں جی, میری زندگی میں بھی بڑے فیلیور آئے. نمبر 1 یہ میں کہوں گا بڑی شارٹ سی, میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ, کہ میں ایکسین تھا یہاں بلڈنگ میں. پہلے FSC میں ایڈمیشن نہ ملا مجھے, دیٹ واز مائی فیلیور آف مائی لائف, بٹ آئی نیور گیو اپ. پھر میں BSc ٹاپ کیا یونیورسٹی میں, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے کیا, پھر میں نے SDO لگ گیا, ایکسین بن گیا, دین آئی موو ٹو دا اسٹیٹ. تو وہاں جا کے نا وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, وہاں اس نے مجھے بڑا کلک کیا کہ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ العابدون الصائحون الراکعون, اور وہ جو لوگ, اس کا سورہ توبہ میں ہے, اس کا یہ جو ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں اور سیاحت کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو, اب دیکھیں اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیت, کہ اس کی ایکول گریوٹی ہے. رکوع کرنا, جب ہم کہتے ہیں یار تم سفر پہ جا رہے ہو تو ہمارے لیے دعا کرنی ہے, دیٹ از دا ریزن. تو یہ دنیا اب گلوبل ولیج ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے بھی اسی طرح چلا گیا. وہاں میں نے پہلے جاب کی کسی کمپنی کے ساتھ, لرن دی ایٹماسفیئر. تو پھر یہ ہے کہ 8-10 سال کے بعد 2009 میں نے اپنا کنسٹرکشن بزنس شروع کیا. شروع میں بڑے پرابلم آئے, اور اس کے بعد آفٹر لائک 15 ایئرز میں الحمدللہ رائنو از اے $multi million کمپنی. تو اس میں سکسیس ہے. جسٹ وان ایڈ کہ کیلیفورنیا جو گورنمنٹ ہے اس نے لاسٹ منتھ میرا ابھی اسپاٹ لائٹ کیا ہے مائی سکسیس سٹوری. اٹ از لائک 3 pages اسٹوری کہ آپ نے کیسے اور کہاں. اور ٹاپ 1 آن دیٹ وچ آئی فیل پراؤڈ مائی سیلف, کہ وہاں یہ جو کولمبیا یونیورسٹی ہے, اس میں اوباما جو پریزیڈنٹ ہے اور ہیلری کلنٹن یہ وہاں کے پڑھے ہوئے, وہاں پہ وہ 3 یونٹ کا کریکولم وچ از انٹائرلی بیسڈ آن مائی لائف سکسیس سٹوری. تو میں نے ان کو وہ وہاں پڑھایا جاتا ہے ماسٹر میں. تو الحمدللہ ہو گیا. اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی کی جو اونچائیاں ہیں یا پھر جو لو پوائنٹس ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے سبق کے طور پر اس کو سکھائے جاتے ہوں, اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا, اگر ہم آج کل کے نوجوان کی بات کریں تو اگر ہم دیکھیں, اگر پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کریں تو ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس پہلے ہی سرکاری نوکری موجود تھی, پہلے ہی باہر جانے کے ذرائع آپ کے پاس موجود تھے, تو ایک بیس بنی ہوئی تھی. ایک سادہ نوجوان جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے اور یہاں پہ اگر اس کو کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے, باہر جا کے شاید کوئی بڑی کمپنی مجھے ہائر کر لے گی, اور انہی 5 سالوں میں جس کو آپ کو عبور کرنے میں, اچیو کرنے میں آئی تھنک سال لگ گئے ہیں, ڈیکڈ لگ گئی ہے, تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم یہ سب چیزیں اچیو کر لیں. فرسٹ آف آل میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی,
اس میں پیسہ یا کوئی نہیں. اکثر مجھے نا لوگ سوال پوچھتے ہیں اچھا جناب آپ تو ٹھیک ہے پنجاب تیرا تھوڑا تو ہم دال لگ گیا نا تھانوں گلاں آنیاں پنجابی. تو اصل میں یہ بات نہیں ہے, یہ آپ کے ایٹیچیوڈ کی بات ہے. میری اگر آپ لائف دیکھیں, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل دا پیپل, کہ آپ پیسے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ بندہ تو جو گمان کرے گا میں تیرے گمان پہ پورا بندے کو گمان کے مطابق آپ گمان رکھیں. میرے اوپر بھی شروع میں بہت زیادہ پرابلم آئے, بٹ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرا وہاں کورٹ کیس ہوئے, کمپنی کو بند کر دیا گیا, وہاں میں بھی بڑا میرے ساتھ باعث طریقے سے مطلب پیش آئے ہیں لوگ, لیکن بس یہی ہے کہ اس کی رضا کے آگے بالکل سٹینڈ کرو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز اللہ کی ذات سے لنک کرو. جو اچھا آنیسٹ بزنس مین ہوتا ہے نا وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے, وچ آئی لرن. تو یہ ہے کہ اس میں یہی ہے کہ آپ کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے میتھڈ, جیسے میں نے یہ شروع میں بتایا. بس یہ ہے کہ ایک سٹرگل کا نام ہے اور سٹرگل کرتے رہیں. جہاں تک پاکستانی نوجوانوں کو دیکھیں, یہاں بھی اپرچونٹی ہے, وہاں بھی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دیٹ از لینڈ آف اپرچونٹی. اور جب یہاں کا نوجوان یہ گلہ کرتا ہے نا کہ جناب میں تو یہاں تو ایسے وسائل نہیں ہیں, گورنمنٹ نہیں ٹھیک, یہ وہ, اصل میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنی فیلیور کو ثابت کرنے کے لیے اٹ از انف کہ یو آر بلیمنگ ٹو ادر, کہ آپ نہیں جی یہ نہیں ٹھیک, وہ نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, بھی نہیں ٹھیک. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر لوگ ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ڈو یو تھنک انہوں نے اللہ سے کہہ دیا کہ یا اللہ میں نہیں نعوذ باللہ یہ کرنے والا ہوں؟ وہ انہوں نے بھی مائیگریشن کی اور چلے گئے. اور اسی طرح یہ کہ اب یہ جیسے میں نے کہا گلوبل ولیج ہے, اس قرآن کے مطلب جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا راستہ لکھا ہے اور ہمت کریں اور کر جائیں. بس میرا یہی ہے کہ ڈونٹ بلیم ادرس. امریکہ میں دیکھیں ایک لیول ہے, میرے ساتھ وہ ڈیوڈ یا رابرٹ جو کام کر رہا ہے نا, اس کو بھی وہی لیول ہے. کیا وہاں ہر بندہ بزنس مین ہے؟ نہیں. مجھے ایک چیلنجز ہے, کس طرح امریکہ کی انوائرمنٹ میں. یہاں چیلنجز ڈیفرنٹ ہے, جو چیلنجز مجھے ہیں وہ آپ کو بھی ہیں, وہ اے کو ہے بی کو سی, لیکن آپ نے اس میں سے جو بندہ نکل جائے گا وہ نکل جائے گا. کیا یہاں کے لوگ بڑی اچھی کمپنیاں ہیں, صرف بات یہ ہے کہ سٹرگل کی, کنسسٹنسی کی اور بس لگے رہنے کی ضرورت ہے. اور میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ کبھی اگر آپ پڑھے لکھے ہیں نا تو کبھی اپنا پروڈکٹ کا بزنس نہ کریں, سروسز کا بزنس کریں. مثلا میں ایک سول انجینئر ہوں, میں نے ماسٹر کیا, میں اپنی سروسز سیل کرتا ہوں, میں انجینئر ہوں سروس, لیکن اگر میں ہی یہی بات کہ اگر میں وہ شروع کر دوں یہ پروڈکٹ بیچنی فرنیچر کا, میں کیا ہاؤ مچ آئی کین ارن, بیسیکلی آئی ایم ویسٹنگ مائی جو ایجوکیشن ہے وہ میں ویسٹ کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی سروسز جس میں ایجوکیشن کریں. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو میرا ایک بڑا شارٹ مشورہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل کمپلیٹ یور ایجوکیشن. آفٹر دیٹ آپ 3-4 سال منیمم 4 ایئر, جیسے آپ نے ماں باپ سے پیسے لے کے بی ایس سی کی, ماسٹر کیا, سول انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس, یو کین نیم اٹ, جو بھی آپ کا فیلڈ ہے. اس کے بعد 4 سال کسی چھوٹی کمپنی میں لگائیں. اب لوگ اکثر کہیں یار وائی آئی شوڈ ڈو اے اسمال کمپنی, بڑی کمپنی میں کبھی جاب نہ کریں. چھوٹی کمپنی میں یہ ہوگا کہ آپ کو ہر چیز سیکھنے کو مل جائے گی, اور وہاں یہ ارادہ بنائے کہ یہ میرا 4 سال پریکٹیکل, دین اسٹارٹ کنسسٹنٹ رہیں, انشاءاللہ یو ول میک سکسیس. لیکن آج کل کے لوگوں کو یا بچوں کو ہمیں سب یہی ہوتا ہے کہ راتوں رات ایک سکسیس مل جائے, جیسے جس کو کسی نے حاصل کرنے میں 20 سال 25 سال لگایا, ہمیں ہوتا ہے کہ وہ اوور نائٹ مل جائے یا 1-2 سال کے عرصے میں, محدود عرصے میں نا وہ ہم سب اچیو کر لیں جو ہمارے والدین جو ہیں اتنے سال کے عرصے میں اچیو کر سکیں. تو لوگ باہر جانے کی رخ کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے, کون سی کنٹری ان کے لیے بیسٹ ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سفر آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے, سفر کرنا چاہیے, تو وہ کس کنٹری میں جائیں؟ کون سے کنٹریز ان کے لیے بیسٹ ہے پڑھائی کرنے والوں کے لیے اور کام کرنے والوں کے لیے؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے یہی کہا, قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ یہ ایک ولیج ہے, اب گلوبل ولیج کی طرح ہے, اب جہاں جا کے بھی اور دنیا ڈھونڈے. میرے نا بیٹے کی گریجویشن تھی کولمبیا یونیورسٹی میں. آپ اندازہ کریں کہ وہاں جو لسٹ تھی نا ماسٹر جنہوں نے کیا, 60% چائنیز بچے تھے جو باہر جا کے ایجوکیشن لے رہے تھے. اچھا, اب یہ ہے کہ کس طرح جایا جائے, کیا ہے آج کل کے نوجوان. سب سے پہلے اگین میں کہوں گا کہ اس میں بالکل پیسے کی ضرورت نہیں ہے, نو نیڈ آف منی, صرف ایک ارادے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے دیکھیں تھوڑا سا پہلے سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آسٹریلیا, یو کے اور کینیڈا, ان کی امیگریشن ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئرڈ یو ایس اے. اچھا, وہاں آپ کو پوائنٹ ملیں گے, ایج ہے. اچھا, وہ بھی دیکھیں
اب ان کی سوسائٹی میں وہ سارا برین ضرور اکٹھا کریں گے لیکن دے ول ناٹ پرووائڈ یو دا اپرچونٹی ٹو ڈو دا جاب. امریکہ میں اس سے ڈفرینٹ ہے. امریکہ میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ, کوئی بندہ ہائر کر لیں, جیسے میری کمپنی ہم یہاں سے بندوں کو ہائر کرتے ہیں, بچے جو ٹرین کرتے ہیں وہ ٹیکس کے پیچھے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کی اتنی جاب ہوگی اور ٹیکس ملے گا. باقی کنٹری میں آسٹریلیا جانا ہے تو وہاں آپ کے پوائنٹ بیسس پہ آپ کو ملا, وہاں سے آپ نے وہاں کام شروع کیا. ان کا خیال یہ ہے کینیڈا والوں کا کہ یار ایک پڑھا لکھا آدمی نا اگر وہ شو کا میکری کا بھی کام کرے گا نا, جوتے بھی پالش کرے گا تو ڈھنگ سے کرے گا, ایک اچھا مطلب اس لیے یہ ہے کہ وہ کرتے. لیکن امریکہ میں یہ ہے کہ وہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ نہیں, آپ نے اگر آپ نے جانا ہے تو اس کا نمبر 1 میری یہ سجیشن ہے نوجوانوں کے لیے, آئی تھنک اٹ ول بی ویری بینیفیشل فار دا ینگ جنریشن. نمبر 1 سب سے پہلے BS یہاں سے کریں. اس کے بعد لیٹ سے کہ آپ نے اسپیشلائزیشن کرنے, اگر آپ نے امریکہ موو ہونا ہے تو آپ ماسٹر کریں. ماسٹر کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ آپ سب سے پہلے سلیکشن کریں کہ میرے 5-6 یونیورسٹیاں, مثلا اگر آپ نے کنسٹرکشن مینجمنٹ میں کرنا ہے, پرڈیو یونیورسٹی ہے, کولمبیا یونیورسٹی ہے, اس کے علاوہ سیکرامنٹو کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی, آپ 3-4 یونیورسٹیاں سلیکٹ کریں. اس کے نیچے ساتھ ہی ریکوائرمنٹ پارٹ دیکھ لیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ ٹفل انگلش کا ایگزام کر لیں, آئیلیٹس وہ کر لیں, جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کر لیں. پھر اس کے بعد ان کی ڈیڈ لائن میرے خیال سپٹمبر میں ہوتی ہے, ڈیڈ لائن ٹائم سے ان کو اپلائی کر دیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے LOR لیٹر آف ریکمنڈیشن اپنے پروفیسر سے لے لیں. میں ایک بات بتاؤں کہ وہاں کسی ڈپارٹمنٹ میں فون نہیں ہے کہ کوئی فون کرے گا. میرا ایک عام کلرک بیٹھا ہوا ہے, آپ کی اپلیکیشن کو ٹک مارک کرتا جائے گا, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, اسی وقت وہ آپ کو اپروول کا لیٹر آ جائے گا. ہمارے کانسیپٹ, ہمارا جو بائی برتھ ہمارا جو جین ہے اس میں نہیں, جب تک ابے کی سفارش نہ آئی تو یہ کام نہیں. اچھا وہاں ایسا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو وہاں پہ ہاں نہیں ہونا. اچھا اب پرابلم کہاں آ سکتے ہیں؟ 2 جگہ پہ پرابلم آ سکتے ہیں جہاں فائنینشیل. اس میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرسٹ, اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا اور ہو جاتا ہے, آپ کو آ جائے گی ای میل. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کم از کم $8,000-9,000 پہلے سمیسٹر کی فیس چاہیے, جو کہ اراؤنڈ یا آپ کہہ لیں 20-25 ہزار یا 30 ہزار. وہ بندہ کہیں سے کچھ کر لیتا ہے, کسی سے بھی مانگ. اب اس کو پرابلم کہاں آئے گی؟ ویزا لگوانے میں. وہ کہتا ہے یہ میرا باپ تو نہیں ہے اس قابل کہ میں اس کی بینک سٹیٹمنٹ لگاؤں, کیونکہ اس کو ہوتا ہے ایفیڈیوٹ سپورٹ. وہاں آپ, میرا مشورہ یہ ہے کہ وہاں کسی اپنے رشتہ دار کو ڈھونڈے جو امریکہ میں ہو, اسے کہیں کہ بھائی اپنا 2-3 سال کے ٹیکس ریٹرن دے دیں اور میرے ایفیڈیوٹ پہ سائن کر دیں. اب ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کیا ہے؟ اس میں وہ بندہ رسپانسبل یہ نہیں ہے کہ آپ کی فیسیں بھرے گا, ہمیں پتہ ہے وہ صرف اس لیے کہ اگر آپ نے کچھ ایسا کام کیا یا کرائم میں ملوث ہوئے یا کوئی نہ کوئی آپ کی رسپانسبلٹی. اچھا وہاں ہزاروں لوگ دے آر ولنگ ٹو ڈو دس. آپ ایمبیسی جائیں, آپ کا ویزا لگ گیا, آپ چلے گئے امریکہ. وہاں جا کے جاتے ہی یونیورسٹی کے پورٹل میں ہی آپ کو ہوگا کہ یہاں لیٹ سے کہ آپ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں, وہاں آپ کہیں گے کہ مجھے نا یہاں, اچھا وہاں امریکہ میں یو آر انٹائٹلڈ ٹو ڈو اے جاب ان دا کیمپس. بچے ہیں وہ باتھ روم صاف کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, یہی فارنر ریسرچ کا کام کرتے ہیں, لیبارٹری صاف کرتے ہیں, وہاں بسیں چلاتے ہیں, اسٹار بکس ہے اس میں کھڑے ہو کے وہ, اور وہاں سے آپ کو اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ایک دفعہ اگر لیے ہوئے ہیں تو آپ کو وہ جو 1.5 سال میں آپ نے MSc کرنی ہے وہ کر جائیں گے. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جو ہمارا پاکستانی ڈائسپورا ہے نا, آنیسٹلی اسپیکنگ ہر بندہ اس پروسیس سے گزرا ہوتا ہے اور ہی از ولنگ ٹو ہیلپ. اکثر بچے مسجد میں جاتے ہیں جہاں سے آئے, وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی آپ کو ہیلپ کریں گے کیونکہ ہم ایسے ہی گزرے ہوتے ہیں. 99.9% they will help you. اچھا بہت ساری چیزیں نا جیسے آپ نے مجھے لگتا ہے کہ جیسے فنگر ٹپس پر بتا دی ہیں یہ سب چیزیں اور یہ ایسے کرنی ہے, اور بتائیے آپ نے اس طرح سے جیسے مکھن کی طرح سب آسان ہے. اب دیکھیے وہی ایک لے مین کے لیے 20-25 لاکھ روپیہ اکٹھا کرنا, رشتہ داروں سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا جو آپ کو 10 روپے نہیں کوئی دے سکے گا, یا اس سے کہنا کہ اپنی یہ سب چیزیں دے دے, یہ ایک ٹف پروسیجر ہے جس سے گزرنا. لیکن آپ نے جو مینلی سب سے پہلی بات کی نا, آئی ڈو لائک اٹ, کہ آپ نے کہا ارادہ. اگر آپ کا ارادہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے آرام سے گزر سکتے ہیں, اور یہ بہت ایک بہترین چیز ہے. لیکن بہت سارے بچوں کا ابھی رخ جو ہے وہ امریکہ جانا ان کو مشکل لگ رہا تھا کہ وہاں پہ مشکلات شروع ہو گئی ہیں, جیسے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, سیم چیزیں. تو بچوں نے کینیڈا, جرمنی,
ان جگہوں پہ جانے کا رخ کر لیا. آسٹریلیا کہ یہ شاید آسان ہے, یہ ہمیں وہاں پہ جا کے اسٹڈی کے بھی مواقع ملیں گے, تو وہاں پہ سروائیول اتنا مشکل نہیں ہوگا. آپ کیا کہیں گے, امریکہ میں زیادہ سروائیول مشکل ہے یہاں پہ ان جن کنٹریز کا میں نیم لے رہی ہوں جو آج کل کنسلٹنٹس بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ویزا آسانی سے مل جائے گا, اتنی ریشو یا اتنا کوٹا آیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, وہاں جیسے میں نے یہ کہا ہے مشکل تو جہاں پہ مشکل ہے وہیں پہ آسانی ہے. ہاں جی, وہ یہ اب ایک بات نا آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہارڈ شپ کے بعد آسانی ہے, شیورلی ہارڈ شپ کے بعد آسانی ہے. تو پہلی بات جو ہے نا, اگر آپ کو لائف کی سمجھ آ جائے نا تو یقین جانے اس لائف کو گزارنا, یو کین اچیو ایوری تھنگ آنیسٹلی. آپ اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ سرنڈر کریں. اچھا اب دیکھیں پورے, اگر آپ دیکھیں میں بات تھوڑی سی ادھر جا رہی, پورے قرآن پاک میں پلیئر کا لفظ ہی نہیں ہے. ڈو یو تھنک وہ جو ایلن مسک بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس بلین ٹریلین ڈالر ہے, ہی از ہیپی؟ اس کی اپنے پرابلم ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے, لیٹ سے آپ نے میٹر کیا, ابھی آپ نے خوشی ہوئی تھوڑی سی, ایف ایس سی آگے کھڑی ہے, ایف ایس سی کے بعد وہ کیا آپ, یعنی آپ ایک مسئلہ کھڑا سالو کرتے ہیں, آگے 20 مسئلے آگے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا تو لائف اسی چیز کا نام ہے. انسان کو ہیپینس اس دنیا میں نہیں ملنے والی, وہ آخرت میں ملنی ہے. لیکن یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کام کریں, جتنی آپ محنت کرتے جائیں گے اتنی آپ. کسی نے ٹھیک کہا تھا, اس کا مطلب سکون صرف قبر میں ہے. نہیں, لیکن وہ بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی کوئی نیکی کمائی ہو. ہاں جی, میرا خیال آپ کا سوال کوئی ڈیفرنٹ تھا, اینی ہو آئی ٹک ان ڈیفرنٹ ڈائریکشن. ہاں تو دیکھیں, اگر آسٹریلیا میں جائیں گے تو وہاں اپنے پرابلم ہے, یعنی اس کو جاتے ہی جاب نہیں ملے گی. لیکن امریکہ شور کرتا ہے اگر H1 ویزا پہ گئے ہیں تو آپ کو شیورٹی ہے کہ آپ کے پروفیشن میں جاب ملیں گی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آسٹریلیا کینیڈا میں 90% لوگ اپنے پروفیشن سے ہٹ کے اور جاب کر رہے ہیں, کوئی ریل اسٹیٹ کا, ٹیکسی چلا رہے ہیں, اوبر چلا رہے ہیں. ویئر ایز امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. امریکہ میں دے ول میک شیور کہ یو آر مائگریٹنگ آن بیسس آف سم جاب. لیٹ سے آپ ماسٹر کرتے ہیں, آپ نے جب ایم ایس سی کر لی, دین یو ہیو اے 3 year آف OPT. تو آپ نے 3 سال یو آر انٹائٹل ٹو ڈو اے جاب. آپ وہاں کسی نہ کسی سے انٹرنشپ کریں اپنے فیلڈ میں. اب اس میں, اب امریکہ ایک ایسی کنٹری ہے جہاں کے لوگوں کی بہت کمی ہے. آپ کو یقین جانے ہمیں بندے نہیں مل رہے ہوتے وہاں. آپ یہ جاب مطلب یہ ہے کہ 3 سال کے اندر اندر آپ کوئی نہ کوئی, آپ کو H1 بھی ہو جاتا ہے, 1-2 سال میں گرین کارڈ ہو جاتا ہے. ویئر ایز اگر آپ آسٹریلیا کینیڈا جائیں تو وہ بہت بڑی اسٹرگل ہے. آپ کو جاب پھر ایسے ہی ہے کہ اسٹرگل سے ڈھونڈنی پڑتی. دس از اے ڈفرینس ایکچولی. بالکل اس طرح سے صحیح ہو گیا. آپ نے پنجابی میں ہمارے چینل کے لیے کچھ لکھا ہے بہت خوبصورت سا, وہ آپ سنائیں گے؟ ہاں دیکھیں جی, پنجابی کا بڑی پوئٹری ہے میری, اور اس میں ہم وہاں سکھ کمیونٹی پنجابی دے لائک می, تو وہ تو ہے کہ یہ پنجاب رنگ سے میرا ایک پوئٹ ہے, پوئم ہے, وہ میں سنا دیتا ہوں. رنگاں دے وچ رنگ بھریں گا موج کریں گا. جیسے میں یہاں اسی لاہور رنگ میں رنگ بھر رہا ہوں. رنگاں دے وچ رنگ بھریں گا موج کریں گا, جے کر ساڈے کول رہیں گا موج کریں گا. اتھوں دور گیا تے جا کے رل جائیں گا, اتھوں دور گیا تے جا کے رل جاویں گا, اتھے جنی دیر رہیں گا موج کریں گا. تے بڑا معرف دا شعر ہے, دوجے وال, جو میری سٹوری ہے, دوجے وال جے تکدا رہا تے بیٹھا رہیں گا, دوجے وال جے تکدا رہا تے بیٹھا رہیں گا, اپنی پوڑی آپ چڑھیں گا موج کریں گا. ہاں جی بالکل. بہرحال اینی ہو, دیٹس جسٹ آئی وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ ٹو لاہور رنگ. تھینک یو سو مچ. اور مجھے لگتا ہے ہر حال میں ویسے بھی کچھ رہنا چاہیے, جس حال میں اس کی ذات رکھے وہی حال بنا کے رکھنا اچھا ہے. سر لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس ینگ جنریشن کو یہی پیغام ہے کہ نیور گیو اپ, اور اسپیشلی یہ ہے کہ اپنا ہمت کریں, اور نتھنگ, جو آپ کو دنیا میں کچھ بھی آپ اچیو کر سکتے ہیں, کنسسٹنٹ رہیں. راتوں رات والی کوئی چیز ہے ہی نہیں, کبھی نہیں ہونے والی. تو بی پیشنس, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ہیلپ کرے گا. بالکل. تھینک یو سو مچ سر پروگرام میں آنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, مستقل مزاجی بہت ضروری ہے, اور وہ چیز سیکھنے کی مجھے بھی بہت ضرورت ہے.